اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کی مشہور و معروف ہستی جن کا نام ہے ماسٹر ذوالفقار بشیر سوترا صاحب، جو کہ یہاں کے پراپرٹی ایڈوائزر ہیں۔ ان سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت جو پاکستان کا مین ایشو، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہے، مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے۔ دوسرا جو ہے نا، خاص طور پہ ہم ٹیکس حکومت پاکستان کو پے کرتے ہیں، کہ حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکس بھی دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو ٹیکس کہہ رہے ہیں کہ سب سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن ابھی تک کسی غریب عوام کو، کسی بھی یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کو کوئی سبسڈی نہیں دی گئی۔ کورونا کی 5ویں لہر تو آلریڈی چل رہی ہے، لیکن اس میں مہنگائی عالمی دنیا بھی میں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہے کہ سبسڈی تو حکومت پاکستان کو، حکومت سندھ کو دینی چاہیے۔ اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا ماشاءاللہ تیسرا ٹرن ریگولر چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت 14 سال سے یہاں سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے۔ کیسے ترقیاتی کام دیکھ رہے ہیں، سر روڈز کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اور لاسٹ پہ یہ خان صاحب، ماشاء صاحب، کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو جناب عزت مآب واسف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، سید مراد علی شاہ صاحب، ادی فریال طاہرپور صاحب، جو کہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ماسٹر ذوالفقار بشیر سوترا صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے ہم لیں گے باس مہنگائی کو، جو اس وقت پاکستان کا سب سے مین ایشو ہے۔ خاص طور پہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے۔ نون لیگ کا لاسٹ پہ ٹنور تھا، آپ وہ دیکھ لیں اور اس میں دیکھ لیں 3.5 سال کا صرف فرق ہے، اور قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں۔ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، بچے سیل کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کس نظر سے آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ یہاں دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آج ملک جو ہے وہ اس دہائیے پہ پہنچ چکا ہے جہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج بندہ جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو سسٹم چل رہا ہے وہ تقسیم درست نہیں ہے۔ آپ ٹول پلازے پہ کھڑے ہو جائیں، ٹول پلازے پہ دیکھیں، 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں لائنوں کی لائنیں ہیں، ٹیکس اتنا وصول ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ٹیکس مل رہا ہے کہ اگر اس میں دیکھا جائے کہ اس میں کیا کیا جائے کہ ہمارے صوبہ سندھ جو ہے اس کو جو ہے اگر وفاق دیکھے تو میرے خیال غربت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بلاول بھٹو صاحب کا ہی امیج ہے یا آصف زرداری صاحب کا ہی ہے، یہ وفاق کا بھی کام ہے کہ ہمارے وہ اس مہنگائی کے سسٹم کو دیکھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو مہنگائی کی وجہ سے روٹی، پانی، کپڑا، مکان نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نعرہ تھا، پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ غریب عوام کی جو ہے وہ دوست رہی ہے، اور پیپل پارٹی کا یہ نعرہ بھی ہے روٹی، کپڑا اور مکان، اور یہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آج خصوصی طور پر جو ہے وہ اس مہنگائی کے دور کو جو ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے۔ کہتا جی اتنا ٹیکس آ گیا، اتنا پیسہ ریکور ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ریکور ہوا ہے یا آیا ہے تو اس کا حصہ تو چلو مہنگائی کے کھاتے میں ڈال دو بھائی، یہ تو کچھ ہو سکتا ہے، ترقیاتی کاموں پہ لگا ترقیات کا لگا دیں۔ پورے 3.5 سال ہو گئے، مجھے تو کوئی نہیں نظر آیا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ پچھلے پروجیکٹ ہے اسی کی تختیاں لگ رہی ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ پیٹرول جی صبح اور ہوتا ہے، شام میں اور ہوتا ہے۔ ہم لوگ حیدرآباد گئے تھے تو وہاں سے جب واپس لوٹے تو 2-3 روپے پیٹرول جب ہم نے دوبارہ ڈلوایا تو بڑھا ہوا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور پیسہ جو ہے وہ کم آ رہا ہے، جو بتایا بہت جا رہا ہے، میڈیا پہ بہت مشہوری ہے، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہے مہنگائی کے لیے ہماری 27 تاریخ مقرر ہے، ہم مہنگائی کے لیے ہم لانگ مارچ ہے ہمارا، اور ہم اس لانگ مارچ میں شامل ہوں گے، کپڑے اتار کر شامل ہوں گے اور بالکل اتریں گے اور یہ بتا دیں گے کہ یہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے۔ یہ غریب عوام کے لیے ہے، ہمارا اپنے لوگوں کے لیے ہے، ہمارا اپنے پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے بچاؤ کے لیے ہے۔ تو ہم اس میں 27 فروری میں جو ہے ہم
شامل ہوں گے لانگ مارچ میں، اور اس مہنگائی کے خلاف جو ہے ہم احتجاج کریں گے۔ مطلب خان صاحب تو بیٹھ کے آن دا ریکارڈ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو میں حکومت سے چلا گیا تو میں حکومت سے باہر آ گیا تو میں جو ہے نا بہت خطرناک ثابت ہوں گا۔ اچھی بات ہے، خطرناک یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ خطرناک ثابت کیا ہوں گے؟ یہ معاملات جو ہیں، یہ جتنے اس کے گھپلے ہیں نا، یا جتنے اس کے سسٹم ہیں، یہ خود ہی چلا جائے گا۔ پاکستان دنیا کا 16ویں نمبر کرپشن پہ کرپشن پہ ہے نا۔ حالانکہ زرداری صاحب کو کہتے تھے، نواز شریف صاحب کو کہتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو خان صاحب ایماندار اور صادق تھے، یہ تو سب سے آگے نکل گئے۔ صادق صاحب ہی بن جائیں گے۔ صادق اور امین جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے لفظ، لیکن یہ میں عمران خان کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف ہے لوگوں کو، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ آزاد تھے، اب لوگ آزاد نہیں ہیں۔ کرونا نے کھانا خراب کر دیا، کرونا نے ہر گھر کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ کرونا کی وجہ سے ان کے کاروبار تباہ ہیں۔ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر کاروبار کرتے تھے، باہر کام کرتے تھے، لیکن آج کاروبار نہیں ہے، بیٹھے ہوئے لوگ مرنے پہ مجبور ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، خان صاحب خدارہ برائے مہربانی کر کے اس جو ایک آپ کو گدڑ سنگھی مل گئی ہے نا، اس کا تھوڑا سا اجالہ عوام کو بھی دے دیں، مہنگائی کم کر دیں۔ تیسرا جو ہے کویسچن یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا یہاں پہ مسلسل تیسرا ٹرنور جا رہا ہے، 14 سال پیپلز پارٹی کے ہونے کو جا رہی ہے۔ کیا ترقیاتی کام ہوئے ہمارے کراچی میں انٹیریئر میں؟ جیسے آپ کے میں حیدرآباد کے آخر آپ بھی گھومتے ہیں، آپ کی کبھی بزنس ہے، کیسے سڑکوں کا کام ہوا، خاص طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے، خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ یہاں اس کوٹ میں بیٹھے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کن مسائل کا دو چار ہونا پڑ رہا ہے، تاکہ ہم حکومت سندھ کو دکھا سکیں کہ یہ جو گوٹھوں کے مسائل ہیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں سے آپ کا ریونیو بھی بڑا اکٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ پراپرٹیز کا کام کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سارا ریونیو جو ہے نا اکٹھا کر کے حکومت سندھ کو، حکومت پاکستان کو دیتے ہیں۔ اگر ہم گوٹھوں کے مسائل کو حل کریں گے، گوٹھوں کو ہم بنیادی چیزیں جیسے صاف پانی ہے، صحت ہے، ایجوکیشن ہے، یہ چیزیں ہم لوگ پرووائڈ کریں گے تو ہماری گوٹس بھی جو ہے نا ترقی کی طرف گامزن ہوں گی۔ ہمارا ایک نعرہ ہے جیے بھٹو، اور یہ حقیقی نعرہ ہے۔ ہمارے پاس یہاں گوٹھوں میں بجلی نہیں ہے، جیے بھٹو۔ ہمارے پاس یہاں روڈ نہیں ہے، جیے بھٹو۔ ہمارے پاس یہاں اسکول نہیں ہے، لیکن پھر بھی جیے بھٹو۔ ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی کے لیے بالکل جو ہے وہ ایماندار ہیں، لیکن پارٹی ہمارے لیے بہت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بہت کام کیے ہیں، روڈ بنوائے ہیں، پانی ہے، دوسرا جہاں دشواری ہوتی ہے پلوں کی وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہاں پر کام تو ہوتا ہے، لیکن وفاق کیوں نہیں کام یہاں کرواتا؟ وفاق جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت پر ڈالتا ہے، نہیں۔ یا اگر یہاں پر جو ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں، یہاں پر جو کراچی جو سب سے بڑا جو ہے ایک قسم کا پورے پاکستان میں یہاں سے ریونیو کا بین الاقوامی ہے، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ یہاں سے جتنا پیسہ ہوتا ہے، چلو چوتھا حصہ اس کا جو ہے وہ کراچی پہ یا سندھ پہ لگا دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی بہت ساری مدد ہو جائے گی، بہت ساری سپورٹ ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ برائے مہربانی کر کے تمام وہ گوٹ جو ہیں انہیں جو ہے وہ کچی آبادیوں میں ڈالا جائے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر بات کرتے ہیں، آپ گوٹ کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں گاؤں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جی گاؤں جو ہے وہ پنجاب کا اثاثہ ہے، پہچان ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں جی گوٹ اثاثہ ہے، پہچان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کئی گوٹ تو ماشاء صاحب پاکستان بننے سے پہلے کے موجود ہیں، تو گوٹھوں کو جو ہے وہ کچی آبادیوں میں ڈالا جائے۔ یہاں پر غریب لوگ ہیں نا، یہاں پر کوئی وہ ڈیفنس والے لوگ نہیں ہیں، بنگلہ بنا لیا، گھر بنا لیا، فوری طور پر پانی منگوا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ یار یہاں پہ کانٹے کاٹتے ہیں، اپنی باڑ لگاتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں اور اس میں وہ اپنی رہائش کرتے ہیں۔ اور ایسی گوٹھوں کو جو ہے وہ
کچی آبادیوں میں ڈالا جائے، ان کو وہ تمام چیزیں دی جائیں، بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں. جیسے اسکول ہے، ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی روڈ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بجلی نہیں ہے، لیکن جب بھی یہاں سے قافلے نکلتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ہی نکلتے ہیں. یہ غریب عوام پیپلز پارٹی ہی کی ہے، یہ بلاول بھٹو کی ہے، یہ محترمہ کی ہے، یہ آصف زرداری کی ہے، یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ شہید بھٹو کی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو قدیمی گوٹ ہیں ان میں یہ سہولتیں فراہم کی جائیں. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ پہ کیا میسج کنوے کریں گے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب ہمارے جو ہے نا عزت مآب سی ایم صاحب ہیں، اس کے بعد مرتضیٰ وہاب بھائی صاحب ہیں، خاص طور پہ سعید غنی صاحب ہیں، ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، اور بھی چانڈیو صاحب ہیں، جتنے بھی منسٹرز حضرات ہیں، ان کو اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنا چاہیے، غریب عوام کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ آئندہ اب تو بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیسا جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا تھا، 14-15 دن بعد بڑی مشکل سے ختم کیا. اس حوالے سے اس کے بعد پھر اگلے سال الیکشن کی بھی تیاری ہو رہی ہے. اگر یہ ٹنور 5 سال پورا کر گیا، اگر اس سے پہلے چلے گئے خان صاحب تو وہ تو اللہ ہی بہتر طور پہ جانتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے سندھ کے حوالے سے، خاص طور پہ کیونکہ ہم لوگ رہتے ہیں جو سندھ میں، اس حوالے سے بات کریں. سندھ کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو عمران خان صاحب تو جائیں، باقی تمام منسٹر صاحبان سے، چیف منسٹر سے ہماری ریکویسٹ بھی ہے اور ہمارا جذبہ بھی ہے. مراد علی شاہ صاحب اور دیگر تمام ساتھی، میں کہتا ہوں کہ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. قدم بڑھائیں. چیئرمین بلاول صاحب، بھٹو صاحب، آپ قدم بڑھائیں، عوام آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ہے کہ 27 تاریخ کو دم مست کلندر ہوگا. 27 تاریخ کو جو ہے وہ ہم مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور اس میں دم مست کلندر ہوگا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی. اللہ خیر کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ خیر کرے. آپ استاد بھی ہیں ہمارے لیے، محترم بھی، اللہ خیر کرے گا. بھی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا بہت شکریہ، آپ کا قیمتی ٹائم ہم نے. بہت بہت مہربانی. حاضر یہ تھے ماسٹر ذوالفقار بشیر سوترہ صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین جاوید کے ساتھ ڈاکٹر نوید.